پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، بالکل وہ روم اور نیرو بنسری والی بات ہے۔ ہماری غیر جمہوری، غیر آئینی اور غیر قانونی حکمرانوں کو اس کا نہ کوئی اندازہ ہے نہ کوئی فکر ہے۔ آپ ہمارے باخبر صحافی ہیں، جس ملک میں روزانہ اوسطاً 20 سے 30 آدمی گولی سے مرتے ہوں، جس ملک کی پارلیمنٹ پہ مکمل پابندی ہو، ہم بات نہ کی جائے، جس ملک کے اخبارات سے لوگوں کے قلم پہ زبان پہ پابندی ہو، جس ملک کے عدالت پہ ججوں پہ پابندیاں ہوں، اور ان حالات میں وہ ملک اپنے آپ کو سنبھالا دے یا ناممکن ہے۔ پاکستان کے آئین کے نگہبانوں کی حیثیت سے، نگہبان اس معنی میں ہمیں کم سے کم مجھ سے تو 5 دفعہ اسمبلی میں بار بار ہم سے حلف لیا گیا ہے کہ ملک کے آئین کا دفاع کرنا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ملک کے ساتھ کیا ہوا۔ ان حالات میں ہماری حکمران اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ ہمسائے افغانستان کے ساتھ جہازوں کی بمباری تک بات پہنچ گئی ہے۔ ان حالات میں ان لوگوں کے لیے چپ رہنا، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے اس میں کام کرتے ہوں، کہ ہم چپ رہیں اور ان یار لوگوں کو پاکستان کے حوالے چھوڑ دیں، بالکل یہ مجرمانہ خاموشی ہوگی۔ ہم اس لیے آپ کو آج تکلیف دی۔ پشتوں میں کہاوت ہے کہ غریب ملا کے اذان پہ کوئی روزہ نہیں کھولتا۔ 3 سال سے مسلسل ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے پاکستان کا یہ ہم جہتی بحران، جو معاشی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، قانونی بھی ہے، آئینی بھی ہے، اس کا علاج سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ تمام اداروں کی گول میز کانفرنس بلائی جائے، افواج پاکستان سمیت، ججوں سمیت، جرنلسٹوں سمیت، دانشوروں سمیت، تاکہ اس میں ہم سب بیٹھ کے جرنلسٹوں سمیت تاکہ اس میں ہم سب بیٹھ کے اس ملک کی اس حالت پہ بحث کریں۔ کوئی ہماری بات نہ مانے، لیکن کم سے کم 3 دن تک اس پہ بحث ہو تاکہ ہم اس ملک کو اس بلا سے نجات دلا دیں۔ افغانستان کے ساتھ بمباری دنیا کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ دنیا کے ممالک ہمارے اس خطے کو ان قدرتی نعمتوں کی وجہ سے جو ہمارے خطے میں ہیں، جو ہمارے ملک میں ہیں، خاص کر پشتون وطن میں ہیں اور افغانستان میں ہیں، ان کی وجہ سے وہ کسی صورت یہاں ہمیں امن نہیں دیں گے، بربادی میں ان کا فائدہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے، سارے ہمسایہ ممالک کا فرض بنتا ہے کہ ہم بیٹھ کے کوشش کریں کہ اس خطے کو ان مست سانڈوں کا میدان جنگ نہ بننے دیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک بہت بڑی موجودہ طاقتوں میں بہت بڑی طاقت چائنا ہمارا ہمسایہ بھی ہے اور ہمارا بہت نزدیکی دوست بھی ہے۔ اس کے افغانستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ چائنا کی امداد سے، چائنا کے کہنے پہ ہم افغانستان اور اس کے تمام ہمسایوں کی، جس میں ہم شامل ہیں، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، جو بھی ہمارے چائنا، ہم سب مل کے ایک کانفرنس بلائیں، اور اگر ممکن ہو، پرواہ نہیں، اگر ممکن ہو، ہم روس اور انڈیا کو بھی جو اس خطے کے مالک ہیں ان کو بھی دعوت دیں اور ہم بیٹھیں کہ کس طرح سے اس خطے کو جنگ کے میدان سے بچایا جائے، اور امریکیوں سے یا یورپ کے لوگوں سے ہم ریکویسٹ کریں کہ بھائی افغانستان کو کشمکش کا میدان بنانے کی بجائے اسے امن و ترقی کا میدان بنائیں، آئیں انویسٹمنٹ کریں۔ ہمارے اپنے ملک میں ہمارے اپنے فوجی بھائی، شہباز زندہ باد، میر حوالدار اسپیکر زندہ باد، وہ لگے ہوئے ہیں، ایک ادارہ بنایا ہوا ہے خطے میں، جہاں جہاں پشتون علاقوں میں، پنجاب میں، سندھ میں زمین کے اندر معدنیات ہے، فوج آ جاتی ہے، پیراملٹری فورسز آ جاتی ہیں، علاقے کو نرغے میں لے لیتی ہیں، کسی کو وہاں جانے نہیں دیتے۔ یہ بربادی کا راستہ ہے، ہم نہیں چاہتے۔ ہم بھی پاکستان ہیں، آپ پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں،
بلوچ بھی پاکستان ہے، پنجاب بھی پاکستان ہے، سندھی بھی پاکستان ہے۔ اگر ہمارے ہاں اچھے اچھے مدنیات ہیں، ان لوگوں کو انوالو کریں جن کا وہ خطہ ہے، جہاں وہ بستے ہیں، ضلع ہزارے میں فار ایگزامپل، یا میاں والی میں، یا پنجاب کے کسی علاقے میں سونا نکلتا ہے، تو خوشی خوشی کی بات ہے، وہاں کے علاقوں کو بلائیں۔ دنیا میں کوئی قانون ہوگا، انٹرنیشنلی کوئی قانون ہوگا کہ جس علاقے میں اللہ پاک کوئی نعمت پیدا ہوتی ہے، مائن منرل ڈپارٹمنٹ کا کوئی قانون ہوگا کہ اس علاقے کے لوگوں کا کیا حصہ ہونا چاہیے، 10%، 20%، 15%، جو بھی ہے، ہر چیز پہ۔ بس یہ کہ وہ کر دیتے ہیں بالکل، میں الزام لگاتا ہوں قصدن و رمدن، یہ جعلی حکومت، یہ شہباز اینڈ کمپنی کی حکومت قصدن و رمدن اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ یہ شریف آدمی کڑا ہے، گواہ اس بات کا۔ ایک گولی بھی نہیں چلی تھی۔ اس شریف آدمی نے عمران خان سے بھی کہا، تحریک انصاف سے بھی کہا، وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی کہا، ان لوگوں سے بھی کہا، ہمیں بھی کہا کہ فلانا ڈپٹی کمشنر ہے، وہ لوگوں کو لڑا رہا ہے، اس جنگیں کوئی 10-15 کنال زمین کا دعویٰ ہے، کسی نے کوئی بات نہیں سنی۔ 150 آدمی مارے گئے، یہ پارلیمنٹ اور ہمارا حوالدار اسپیکر اس پہ خاموش۔ 26 نومبر کو یہاں انسانوں پہ گولیاں چلائی گئی، سب کی گولیاں سر میں لگی، سب کی، جس طرح میدان جنگ میں لوگوں کو مارتے ہیں، سب کی سر میں گولیاں لگی، پارلیمنٹ اس پہ خاموش۔ ان حالات میں ہمارے اگر آزاد پارلیمنٹ ہوتی ہم آپ کو تکلیف نہ دیتے، اگر ایک جمہوری پارلیمنٹ ہوتی ہم کو تکلیف نہ دیتے، لیکن ہم مجبور ہیں، آپ کے ذریعے ہم دنیا کو، آپ کے ذریعے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں اس بلا سے۔ شہباز تو میرا دوست رہا ہے، شہباز تو جب مشرف وزیر اعظم وہ تھا، ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھا، بھی یہ تیار تھا وزیر اعظم بننے کے لیے، بالکل تیار تھا۔ خدا ہمت دے بخشے نواز شریف کو، اس نے ہمت کی، اسے جانے نہیں دیا۔ اب نواز شریف پیچھے ہٹ گیا ہے، اس کو یہ پڑی ہے بس جنرلوں کے ساتھ مل کے۔ جنرلوں کے ساتھ ہمارے اختلاف نہیں ہے۔ پہلی بات یہ، اگر کوئی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے، اگر کوئی پاکستان کو بتانا چاہتا ہے، ہمارے دوستوں کے درمیان مذاکرات شروع ہیں پارلیمنٹ میں۔ پارلیمنٹ کا نقطہ یہ ہونا چاہیے، مذاکرات کا نقطہ یہ ہونا چاہیے، جس طرح عمران خان نے اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ فلانا 26 نومبر اور 9 مئی اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کی تحقیقات کی جائے۔ یعنی ہم سے میرے مراد شہباز، ہم سے میرے مراد ہمارے ملٹری کے لوگ، ہم کیوں اپنے ججوں سے نالاں ہیں یا گھبرائے ہوئے ہیں، ہم کیوں نہیں بناتے؟ اور یہ جو فوجی عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، خدا گواہ ہے، نہ انہوں نے مجھے کہا ہے نہ کسی نے مجھے کہا ہے، یہ جو فوجی عدالتوں میں عام انسانوں کی ٹرائلز ہو رہی ہیں، بھائی کوئی یہاں